ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجودہ الیکشن بے مقصد بن چکا ہے جو ملک کو انتشار کے علاوہ شاید کچھ نہ دے سکے۔ ایک سابق وزیر اعظم وہ بھی آپ کے کولیگ کا یہ کہنا، اس تبصرے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی آپ سوال دہرا سکتی ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تمام تر مشق جو ہے یہ کوئی کلیئرٹی یا سٹیبلٹی نہیں لائے گی، الیکشن بے مقصد بن چکا ہے۔ آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتا، چونکہ پاکستان کو اس وقت ایک منتخب حکومت کی ضرورت ہے اور اسی کے ذریعے ہم پاکستان کے معاشی مسائل حل کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا تو ہم ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ بھی کریں گے تاکہ ملک کے اندر جو پارلیمنٹ میں نمائندے آئیں گے ان کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے ایسا ایجنڈا مرتب کریں جس سے کم از کم ایک فوری طور پہ ڈیکیڈ آف سٹیبلٹی ملے، ڈیکیڈ آف ریفارمز ہو، ڈیکیڈ آف پروگریس ہو، جس میں جو پاکستان کے معاشی مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ہم ایک نیشنل کنسنسس کریں۔ تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو فوری طور پہ ایک منتخب حکومت کی ضرورت ہے اور الیکشن اس کے لیے ایک بہت اہم سنگ میل ہوں گے۔ اور احسن صاحب، اس گرینڈ ڈائیلاگ میں آپ تحریک انصاف کو بھی دعوت دیں گے؟ کیونکہ آج بھی غیر رسمی گفتگو میں خان صاحب نے کہا کہ بات ادھر ہی کروں گا جدھر طاقت ہے، آپ پھر بھی ایکسٹینڈ کریں گے؟ دیکھیے، جو قوم کے نمائندے منتخب ہو کر آئیں گے، جن کو قوم مینڈیٹ دے گی، جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں گے نمائندے، خواہ وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، ان سب کے ساتھ ہم مل کر ڈائیلاگ کریں گے۔ ٹھیک۔ اور سر، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت بنانے کے بعد پہلا حکم تمام سیاسی کارکنوں کو کہ جو سیاسی قیدی بن گئے ہیں ان کو رہا کرنے کا دوں گا، اور ان کے لیے حرام ہے مخالفین کی بہنیں بیٹیوں کو پابند سلاسل رکھنا۔ یہ ڈائریکٹ جائب وہ آپ کی طرف لیتے ہوئے کرتے ہیں، آپ کی انتقامی سیاست کی بات کرتے ہوئے۔ دیکھیے، انتقامی سیاست تو تب ہم کریں کہ اگر ہم حکومت میں ہوں۔ ہماری تو سیاست میں رواداری کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ 2014 میں اگر عمران خان صاحب کے ساتھ وہی سلوک کر دیا جاتا جو امریکہ میں ٹرمپ کے حمایتیوں کے ساتھ ہوا ہے، جنہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا ہے، تو شاید پاکستان میں 9 مئی واقعہ نہ ہوتا۔ ہم نے تو سیاست میں بہت تحمل اور بردباری دکھائی، پولیس کے آفیسرز کو جس طرح پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ تشدد کیا گیا، پارلیمنٹ کو تیو بالا کیا گیا، پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو کچھ ہوا، اگر اسی وقت ان سب کے خلاف مقدمے چل کر ان کو بھی امریکہ کی طرح 18 سال سزائیں ہو جاتی تو شاید 9 مئی پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے پر تو کوئی الزام انتقامی کارروائی کا نہیں آ سکتا۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاسی کارکن میں اور جو ڈسرپٹر ہیں، انارکسٹ ہیں، اس میں فرق ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، دنیا کے کس ملک کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اپنے ملک کے بانی کے گھر کو جلا کے خاک کر دیں؟ دنیا کے کس ملک میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ شہید جو اپنی بیگموں کو، بیویوں کو بیوہ کر جاتے ہیں، بچوں کو یتیم کر جاتے ہیں، ملک کے لیے شہادت کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کی یادگاروں کو آپ مسمار کر کے پیروں سے رولیں؟ آپ مجھے بتائیں، دنیا کا کون سا جمہوری ملک، امریکہ، برطانیہ، جرمنی یا فرانس، اس میں سر اب کسی تو سیاسی 9 مئی پارٹی کے کو یہ مقدمات اجازت میں ہے الیکشن سے 2 دن قبل فرد جرم بھی عائد کر دی جائے گی عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ، لیکن مسلم لیگ نون اپنے انتخابی منشور کا اعلان بتایا جا رہا ہے ہفتے 27 جنوری کو کرنے جا رہی ہے۔ آپ منشور کمیٹی کا حصہ بھی ہیں۔ اس دستاویز میں آئینی، عدالتی، قانونی اور گورننس کی اصلاحات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بتائیے گا کہ آئین کو اس کی اصل جمہوری روح کے مطابق بحال کرنے کی جو بات ہے، اس میں نگران حکومتوں کو ختم کرنے کا بھی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں جو بھی ہم نے اس وقت آئینی اصلاحات کے لیے منشور بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اسی وقت عمل درآمد ہو سکے گا، خاص طور پہ جو آئینی اصلاحات ہیں جب حکومت منتخب ہو کر آئے گی اور اپوزیشن ہوگی، چونکہ آئین کے اندر جو بھی ترمیم ہے اس میں پریفرڈ پاتھ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کنسنسس کریں، اور ہم نے ماضی میں بھی یہی کوشش کی تھی، اور اسی کے لیے ہم نے 18th امینڈمنٹ پہ بھی اس وقت اور 18th امینڈمنٹ کی طرف میں بھی کچھ پیچیدگیاں جو آپ لوگ دور کرنا چاہ رہے ہیں، انکلوڈنگ سر صدر مملکت کا عہدہ پارلیمنٹ کے حصے کے طور پر ختم کرنے پہ اتفاق ہو گیا ہے؟ دیکھیے، ابھی تک ایسی کوئی چیز میرے نظر سے نہیں گزری، البتہ اس بات پہ ضرور اتفاق ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جو ڈیولوشن مرکز سے صوبوں میں کی گئی تھی،
صوبوں نے اس کو اپنے پاس رکھ کے اب صوبوں کو مرکز ہیوی کر دیا ہے. تو لہٰذا اب ہمیں صوبوں سے لوکل گورنمنٹس کی طرف ڈیولوشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی جمہوریت کا استحکام اور اس کی مضبوطی اور گورننس کی ڈیلیوری کا تعلق اسٹرانگ، افیکٹو، امپاورڈ لوکل گورنمنٹس کے ساتھ ہے. اور سر آپ نگران حکومتوں کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر جو تجربہ ہے وہ کوئی زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوا. ہمارا اپنا اس پہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن جب جیسے میں نے کہا کہ انتخابات کے بعد تمام جماعتیں آئیں گی اور ایک نیشنل کنسنسس سے اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں ہونی چاہیے تو ہم اس کو ضرور غور کریں گے. لیکن اگر اس پہ کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر یہ کوئی اتنی اہم مگر یہ آپ کے منشور کا حصہ نہیں ہے ایز آف رائٹ ناؤ. جی ابھی تک ہمارے منشور کا حصہ نہیں ہے.